نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ سلام کو عام کرو اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ، یہ بہترین عمل ہے۔ یعنی سلام سب کو کرو، چاہے کوئی جاننے والا ہو یا نہ جاننے والا ہو، سب کو سلام کرو اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ کہ یہ بہترین عمل ہے۔ اور ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ دہر میں، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورہ دہر میں وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، جس کا ترجمہ ہے اور باوجود یہ کہ خود ان کو طعام کی خواہش ہو اور حاجت مندوں، فقیروں، یتیموں اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں اور کہتے ہیں خالص خدا کے لیے کھلاتے ہیں، نہ تم سے عوض کے خواستگار ہیں اور نہ۔ الحمدللہ نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نماز نعمتوں کی شکر گزاری کا نام ہے۔ جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو آپ اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں ان کی شکر گزاری ادا کرتے ہیں۔ یعنی بندہ اپنے رب کی نعمتوں کا شکر کا طریقہ یہ ہے کہ وہ نماز ادا کرتا ہے، سجدے کرتا ہے اور پھر اپنے رب کے جو نعمتیں ہیں ان کی شکر گزاری کا نام نماز ہے۔ نماز کی صورت میں بندہ اپنے رب کی عطا کردہ نعمتوں کا شکر گزار بنتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی نیک صفات اور اچھے اخلاق و کردار میں مومنوں کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی ایسی خبر موصول ہوتی جس سے آپ خوشی محسوس کرتے تو اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لاتے ہوئے سجدہ ریز ہو جاتے۔ چنانچہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، یقیناً نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی ایسی خبر آتی جس سے آپ خوش ہوتے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے سجدہ ریز ہو جاتے۔ مومن کا یہی طریقہ ہے محترم ناظرین کہ جب اس کو کوئی خوشی ملتی ہے تو پھر بھی اپنے رب کی طرف دوڑتا ہے، اور جب اس کو کوئی دکھ ملتا ہے پھر بھی اپنے رب کی طرف دوڑتا ہے۔ یعنی جب اس کو خوشی ملتی ہے تو پھر وہ 2 رکعت نماز پڑھ کے جو ہے اپنے رب کا شکر ادا کرتا ہے جس نے اس کو وہ خوشی عطا کی، اور جب اس کو کوئی دکھ ملتا ہے، کوئی غم ملتا ہے تو پھر بھی اپنے رب کی طرف دوڑتا ہے اور 2 رکعت نماز پڑھ کے اپنے رب سے جو ہے وہ مدد مانگتا ہے، اپنے رب سے اس کی رحمت مانگتا ہے۔ نماز بھلائی کا دروازہ ہے، جس کی زندگی میں نماز نہیں اس کی زندگی میں کوئی بھلائی نہیں۔ ہر بھلائی کا دروازہ جو ہے وہ نماز میں ہے۔ نماز بھلائی کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے۔ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، کیا میں تجھے بھلائیوں کے دروازے نہ بتاؤں؟ سن لیجئے، روزہ ڈھال ہے، صدقہ گناہوں کو یوں مٹا دیتا ہے جیسا کہ پانی آگ کو بجھا دیتا ہے،
اور آدمی کا آدھی رات کو نفل ادا کرنا، یہ سب بلائیاں ہیں، یہ بلائی کے دروازے ہیں۔ کہ روزہ بھی جو ڈھال ہے اور صدقہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے، جیسے آگ پانی کو بجھا دیتی ہے۔ بعد ازاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیات تلاوت فرمائیں، تتجافی جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا ومما رزقناہم ینفقون فلا تعلم نفس ما اخفی لہم من قرۃ اعین جزاء بما کانوا یعملون، جس کا ترجمہ ہے یہ سورۃ سجدہ الف لام میم سجدہ جو ہے، یہ اس کی آیت نمبر 16 اور 17 ہے۔ کیا ہی اس کا جو ہے خوبصورت جو الفاظ ہیں اور خوبصورت ترجمہ ہے کہ ترجمہ رات میں ان کے پہلو بستروں سے الگ رہتے ہیں، اپنے رب کو اس کے عذاب کے ڈر سے اور اس کی جنت کے لالچ میں پکارتے ہیں، اور ہم نے انہیں جو روزی دی ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، بس کوئی شخص جانتا ہی نہیں کہ اس کے نیک اعمال کے بدلے میں آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانے والی کون کون سی نعمتیں چھپا کر رکھی ہیں۔ یعنی ان کا مطلب ہے تتجافی جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا ومما رزقناہم ینفقون فلا تعلم نفس ما اخفی لہم من قرۃ اعین جزاء بما کانوا یعملون، کہ جو لوگ رات کو اپنے بستروں سے الگ رہتے ہیں، یعنی نماز پڑھتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، اپنے رب کو اس کے ڈر سے عذاب کے ڈر سے جو ہے اپنے رب کو پکارتے ہیں، اور جنت کے لالچ میں اللہ کو پکارتے ہیں، اور جو اللہ نے ان کو مال دیا ہوا ہے وہ اپنے خرچ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں، اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ اللہ نے ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے کیسی کیسی نعمتیں، کیسا کیسا سامان تیار کر رکھا ہے، چھپا کر رکھا ہے۔ کوئی نفس نہیں جانتا کہ اللہ نے ان کی آنکھوں کے ٹھنڈک کے لیے کیسی نعمتیں اور سامان تیار کر رکھا ہے۔ کتنی بڑی یہ جو ہے ہمارے رب کی طرف سے یہ فضیلت ہے، جو رات کو جاگتے ہیں، جو رات کو نماز پڑھتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، اور جو اللہ نے ان کو دیا ہوا ہے مال، اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں لوگوں کے اوپر۔ تو اللہ کہتا ہے کوئی جانتا ہی نہیں، کوئی شخص سمجھ ہی نہیں سکتا کہ اللہ نے ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے کیسا کیسا سامان اور کیسی کیسی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں۔ تو محترم ناظرین، یہاں آپ سے گزارش کروں گا، ہمارے ہاں دن کے ٹائم میں ایک دسترخوان چلایا جاتا ہے جو کہ فری آف کاسٹ، بلا معاوضہ کوئی بھی اس میں کھانا کھا سکتا ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ سلام کو عام کرو، یعنی سب کو سلام کرو۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ سلام کو عام کرو اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ، سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ تو جو ہمارے بہن بھائی ملک میں یا ملک سے باہر رہتے ہیں، مثلا امریکہ، کینیڈا، برطانیہ، یورپی ممالک، خلیجی ریاستوں میں اللہ نے اپنے فضل سے ان کو بہت نوازا ہوا ہے، ان سے گزارش کروں گا کہ آپ بھی اس کار خیر میں اپنا حصہ ضرور ڈالیں۔ یہ آپ کے تعاون سے اور اللہ کے کرم سے یہ ہمیشہ چلتے رہنا چاہیے۔ اپنے مہینے کی سیلری میں سے یا کاروبار میں سے ایک ترتیب بنا لیں کہ مہینے کا 5% یا 10% نکال کے اللہ کے راستے پہ خرچ کرنا ہے۔ یقین کریں جو آپ نے اللہ کے راستے پہ خرچ کر دیا وہ باقی بچ گیا، وہ آخرت کا ذخیرہ بن گیا۔ جو آپ نے دنیا پہ خرچ کر دیا وہ ضائع ہو گیا۔ تو اللہ کے دیے ہوئے مال سے اللہ کے راستے میں اپنے ہاتھوں سے خرچ کریں۔ کوئی کسی کے لیے بعد میں کچھ نہیں کرتا، حتیٰ کہ دیکھا ہے کہ والدین کی چھوڑی ہوئی پراپرٹی یا جائیداد کو بعد میں جو ہے وہ اس پہ لڑائیاں جھگڑے کرتے ہیں اور وہ مال جو ہے وہ وبال بن جاتا ہے۔
نماز تحفہ آسمانی ہے۔ نماز کے عظیم الشان ہونے کی ایک دلیل یہ ہے کہ نماز وہ پہلا فریضہ ہے جو امام المتقین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فرض کیا گیا، اور آسمان پر شب معراج میں امت اسلامیہ کو یہ فریضہ بطور تحفہ عنایت کیا گیا۔ قصہ معراج میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے میری امت پر 50 نمازیں فرض کیں۔ میں یہ حکم لے کر واپس لوٹا۔ جب موسیٰ علیہ السلام تک پہنچا تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کی امت پر اللہ نے کیا فرض کیا؟ میں نے کہا 50 نمازیں فرض کی ہیں۔ انہوں نے فرمایا، آپ واپس اپنے رب کی بارگاہ میں جائیے، کیونکہ آپ کی امت اتنی نمازوں کو ادا کرنے کی طاقت نہیں رکھتی۔ میں واپس بارگاہ رب العزت میں گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس میں سے ایک حصہ کم کر دیا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور کہا کہ ایک حصہ کم کر دیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ دوبارہ جائیے، کیونکہ آپ کی امت میں اس کے برداشت کی بھی طاقت نہیں ہے۔ پھر میں بارگاہ رب العزت میں حاضر ہوا، پھر ایک حصہ کم ہوا۔ جب موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچا تو انہوں نے فرمایا کہ اپنے رب کی بارگاہ میں پھر جائیے، کیونکہ آپ کی امت اس کو بھی برداشت نہیں کر سکے گی۔ پھر میں بار بار آیا گیا، پس اللہ نے فرمایا کہ یہ نمازیں 5 ہیں اور ثواب میں 50 کے برابر ہیں۔ میری بات بدلی نہیں جاتی۔ اب موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تو انہوں نے پھر کہا اپنے رب کے پاس جاؤ، لیکن میں نے کہا کہ مجھے اپنے رب سے شرم آتی ہے۔ پھر جبریل مجھے سدرۃ المنتہا تک لے گئے، جسے کئی طرح کے رنگوں نے ڈھانک رکھا تھا، جس کے بارے میں مجھے نہیں معلوم کہ وہ کیا ہے۔ اس کے بعد مجھے جنت میں لے جایا گیا۔ میں نے دیکھا کہ اس میں موتیوں کے ہار ہیں اور اس کی مٹی مشک کی ہے۔ تو محترم ناظرین، یعنی 50 نمازیں رہ گئیں، اور بار بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری آسانی کے لیے بار بار اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہوتے گئے، اور 5 جو ہے وہ کم ہوتی گئیں اللہ کی طرف سے، اور آخر پہ 5 رہ گئیں۔ تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا پھر آپ جائیے، تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ 5 رہ گئی ہیں، ابھی مجھے شرم آتی ہے بار بار جانے میں۔ تو ہمارے کریم رب نے فرمایا کہ جو بندہ 5 نمازیں جو ہے وہ صحیح طریقے سے اپنے وقت پر ادا کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو 50 نمازوں کا ثواب جو ہے وہ دیا کریں گے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے نماز کی محترم ناظرین۔ اور ویسے بھی جو بھی ہم نیکی کرتے ہیں، ایک نیکی کرتے ہیں تو اللہ اس کو 10 گنا بڑھا کر لکھتا ہے۔ تو اس لیے کیا کہتے ہیں کہ جو ایک نیکی کرتا ہے اس کو 10 گنا بڑھا کر لکھا جاتا ہے، ایک نیکی نہیں لکھی جاتی، اس کو 10 گنا بڑھا کر لکھا جاتا ہے۔ کتنا کریم ہے ہمارا رب، جس نے ہمارے لیے یہ رحمت کے دروازے کھولے، اور ہماری بدقسمتی کہ ہم نیکی کی طرف جاتے ہی نہیں ہیں۔ اور جس کی زندگی میں نماز نہیں ہے اس کی زندگی میں کوئی بھلائی نہیں ہے۔ نماز ہی ہر چیز کی بھلائی ہے۔ کامیابی دین اور دنیا کی نماز ہی میں ہے۔ جب نماز پڑھیں گے تو آپ بہت سی پریشانیوں سے، بیماریوں سے، تکلیفوں سے دور رہیں گے۔ اللہ ہمیں 5 وقت کی نماز اپنے ٹائم پر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہم نے پڑھا، جو ہم نے سنا، اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔